دو الزام لگا رہا ہوں آج، ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئی. یہ جس کا بھی اسپوکس پرسن ہے چپ ہو جائے. یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے. سالگرہ کے دن بھتیجی نے چچا کو پارٹی سے نکال دیا. میرے خلاف کرپشن کا ایک ڈھیلا نکل آئے، میری قبر کو نکال پر پول پہ لٹکا دیجیے گا. 11 ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کو استعمال کر کے 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے. السلام علیکم، پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس. ناظرین، بڑی اہم سیاسی ڈیولپمنٹس ملک میں ہو رہی ہیں اور اپوزیشن کی اے پی سی پس منظر میں چلی گئی اور عسکری قیادت کے ساتھ ملکی سیاسی قیادت کی ہونے والی ملاقاتیں آج بھی زیر بحث بنی ہوئی ہیں. اس سے جڑی کنٹروورسیز جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی ہیں. اور ناظرین، اس میں اب ایک انتہائی دلچسپ رخ اس ڈسکشن نے اختیار کر لیا ہے کہ اس پہ کل خبر سامنے آئی کہ مسلم لیگ نون کے ایک نمائندے نے میاں نواز شریف کے کہنے پہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی اور اس کو مریم نواز صاحبہ سے جب آج سوال ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر رسمی گفتگو کے دوران، تو انہوں نے بالکل ڈینائی کر دیا کہ مسلم لیگ نون کا یا میاں صاحب کا کوئی بھی نمائندہ نہیں ملا آرمی چیف کے ساتھ. جبکہ اب سے کچھ دیر قبل ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر صاحب نے میاں نواز شریف کے کہنے پہ 2 ملاقاتیں کی. یعنی انہوں نے خود درخواست کی آرمی چیف سے ملاقات کی. ان کی درخواست پر 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک ملاقات ہوئی 30 اگست کو اور دوسری ملاقات ہوئی 7 ستمبر کو آرمی چیف کے ساتھ محمد زبیر صاحب کی. اور یہ ملاقات جو ہے یہ آرمی چیف کے ساتھ ہوئی اور اس کی درخواست جو ہے خود محمد زبیر صاحب نے کی. یعنی وہ جو نون لیگ جس ملاقات کو ڈینائی کرتی رہی، اب وہ ملاقات جو ہے آفیشیل کنفرمیشن جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے اس ملاقات کی آ گئی ہے. اب ناظرین، اس میں ملاقاتوں کے حوالے سے بھی جو نمبر آف میٹنگز ہیں اس پہ بھی ایک تنازع کل سے بنا ہوا ہے، ایک ڈیبیٹ اس پہ بنی ہوئی ہے. شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک تو ہوئی پارلیمانی رہنماؤں کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں گلگت بلتستان کے معاملے پر بات ہوئی. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کوئی ملاقات نہیں ہوئی جس میں خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال صاحب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ الگ سے ملے. جبکہ نون لیگ ان ملاقاتوں کو ڈینائی کر رہی ہے کہ یہ ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی ہیں. احسن اقبال صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں. اب ناظرین، ان ساری ملاقاتوں کے معاملے پہ مریم نواز صاحبہ کا جو موقف آج سامنے آیا، آن دا ریکارڈ موقف جو ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ اس طرح کی ملاقاتیں جو ہیں وہ عسکری قیادت کی طرف نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے آج ان کی پریس کانفرنس تھی لاہور ماڈل ٹاؤن میں اور انہیں پتا تھا کہ ان ملاقاتوں کے حوالے سے سوال ہوگا، اس لیے انہوں نے دانستہ جو آپ کا سیشن ہے پریس کانفرنس کا وہ ختم کر دیا، سوالات کے جوابات دیے بغیر ہی اٹھ کے چلے گئے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس معاملے پر آج گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کی اس طرح کی ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، لیکن اس طرح کی ملاقاتوں پہ وفاقی وزراء کی جانب سے آ کے باہر احوال بتانا یہ نامناسب ہے، یہ قومی سلامتی کے تقاضوں کے خلاف ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس طرح کی قومی سلامتی کی بریفنگز میں موجود ہونا چاہیے. اور ناظرین، اس معاملے پہ اب ساتھ ساتھ جو ڈسکشن ہے، ایک تو ملاقاتوں کا معاملہ ہے، دوسری طرف اے پی سی کا معاملہ ہے. اس پہ آج ریبر کمیٹی کا اجلاس ہوا جس نے جو اپوزیشن کی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس کا مولانا فضل الرحمان صاحب کو سربراہ بنانے کی آج وہاں پہ تجویز زیر غور رہی اور اتفاق نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کو بنا دیا جائے گا. لیکن مولانا صاحب کو نیب نے 1 اکتوبر کو بلا رکھا ہے، تو کیا مولانا صاحب جائیں گے نیب میں پیشی کے لیے؟ یہ تمام موضوعات آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں صداقت علی عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی. بہت شکریہ سر، اپنے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. حافظ عبداللہ صاحب ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں، جمیعت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما ہیں. اور طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون سے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہم کوشش کریں گے شیخ رشید صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو اور محمد زبیر صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو کہ ملاقاتوں کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، چونکہ ان کی پارٹی اب تک اس معاملے کو ڈینائی کرتی رہی ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہوئیں. تو ناظرین، اب یہ ساری کنٹروورسی سامنے آ چکی ہے آپ کے کہ ملاقاتوں کے حوالے سے کیا چلتا رہا، جس طرح میں نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بتایا. طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے کیا؟ پروڈیوسر صاحب ابھی لائن پہ موجود نہیں ہے، ان سے تھوڑی دیر میں رابطہ ہوتا ہے. حافظ عبداللہ صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پی ڈی ایم کا سربراہ بھی بنا رہے ہیں کہ آپ نے لیڈ کرنا ہے، لیکن پیٹھ پیچھے جو جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان میں سے ایک بڑی جماعت اپوزیشن کی جس کے قائد حزب اختلاف بھی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں جا کے اور ڈینائی کرتے ہیں پبلکلی آگے کہ ہم نے ایسی کوئی ملاقات نہیں کی. آج تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کنفرم کر دیا کہ 2 ملاقاتیں محمد زبیر صاحب نے کی ہیں، ایک 30 اگست کو، دوسری 7 ستمبر کو، اور محمد زبیر صاحب کی درخواست پر یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. آپ کو فیل نہیں ہو رہا کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے یہاں پھر ایک مرتبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
देखिए समर भाई, ये मुलाकातें हुई है آپ کے کہنے کے مطابق اگست اور سپٹمبر میں، 30 اگست اور 7 سپٹمبر. جی بالکل. اور ہماری جو اے پی سی ہے وہ ہوا 20 سپٹمبر کو. اس لیے میرے خیال میں جس پارٹی نے جس بھی فورم پر جس سے بھی ملاقات کی ہے، ان ملاقاتوں میں کن چیزوں پر بات ہوئی، ایجنڈا کیا تھا، میرے خیال میں مناسب یہ ہے کہ وہ پارٹی خود وضاحت. ذرائع سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں حافظ صاحب وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے جو مسائل ہیں پارٹی کے، جو مشکلات ہیں پارٹی کی، اس حوالے سے جا کے معاملات. دیکھیے ذرائع یہ سارے مفروضے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ پیملن ترجمان پاک فوج نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے جا کے محمد زبیر صاحب نے. میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ ملاقات نہیں ہوا ہے. نہیں، ملاقات کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں، کنفرم کر رہے ہیں کہ مریم نواز کے معاملات پہ اور میاں نواز شریف کے معاملات پہ، یعنی ایک طرف وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے حالات ٹھیک کرنے کی، ساتھ ساتھ آپ کو بھی ملا کے ساتھ تحریک کی باتیں بھی کر رہے ہیں. ملاقاتیں ہوئی ہے نہیں، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ یا چیف آف آرمی اسٹاف یا ڈی جی آئی ایس آئی لوگوں کو بلاتے ہیں یا ان کے ریکویسٹ پہ وہ ان کو ٹائم دیتے ہیں، کیا یہ ملاقاتیں سیکرٹ ہوتی ہے یا اوپن ہوتی ہیں؟ پہلے یہ وضاحت ہونی چاہیے. صحیح. اگر یہ ملاقاتیں سیکرٹ ہوتی ہیں پھر اس کو کون ہے جو اوپن کرتے ہیں ان سیکریسی کو اور سیکرٹ ملاقاتوں کو؟ ہمیں جو خبر معلوم ہوئی ہے، ہمیں جو اطلاعات آپ کے میڈیا سے، وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے وزیر بالکل جو ان آفیشلی اسپوکس مین بن چکا ہے جی ایچ کیو کا، کیا اگر یہ سیکرٹ ہے یہ ملاقاتیں، یہ سیکریسی ہے، یہ راز ہے، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آئی ایس پی آر ان ان آفیشل اسپوکس مین کو لگام دے کہ آپ سیکریسی کو کیوں آؤٹ کرتے ہیں، آپ اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جیسے پارلیمانی رہنماؤں کی جو اس کی بات کر رہا ہوں، وہ جو آپ نے بات کی محمد زبیر کی کہ اے ایس پی آر نے یہ کہا، وہ محمد زبیر خود وضاحت کریں گے کہ کس ایجنڈے کے تحت تو وہاں گئے، جب وہ میاں نواز شریف صاحب کی اجازت سے گئے نہیں گئے. وہ میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف، شہباز شریف، پی ایم ایل این اور محمد زبیر اور اے ایس پی آر اسٹیبلشمنٹ، یہ ان کا معاملہ ہے. آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ پھر دھوکہ نہ ہو جائے؟ میں اس پر آتا ہوں. ہم یہ جو لڑ رہے ہیں، ہماری جو جد و جہد ہے وہ بنیادی بات یہ ہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اے پی سی میں بھی یہی ہے، اور آپ نے وہ 26 نکات آپ کے سامنے ہیں کہ انتخابات میں، الیکشن میں، سیاسی امور میں اسٹیبلشمنٹ کا کسی قسم کا رول اور کردار نہیں ہونی چاہیے سیاست میں. جب فیصلہ یہ ہے پھر تمام اپوزیشن پارٹیاں اس بات کے پابند ہیں جو جمہوری پارٹیاں ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اقتدار عوام سے آئے گا اور عوام کے ذریعے اقتدار ختم ہو جائے گا. لہٰذا یہ ہے آپ کی اصل کنسٹیچوئنسی، یہ ہے آپ کا حلقہ انتخاب. آپ کا حلقہ انتخاب جی ایچ کیوں نہیں ہے. ہاں، اگر شیخ رشید کا حلقہ انتخاب گیٹ نمبر 4 ہے، لیکن جمہوری پارٹیوں کا یہ رویہ اور یہ روش نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کرنا، گلگت بلتستان کی بات ہو رہی ہے، اس پر بیٹھنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ سیکرٹ ہے تو کس نے آؤٹ کیا اس سیکریسی کو؟ اس منسٹر نے جو اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کا سپوکس مین سمجھتے ہیں. پھر تو ایس پی آر اس کو لگام دے. نہیں، علی امین گنڈاپور نے اس وقت بات کی، علی امین گنڈاپور نے اس وقت بات کی جب یہ چیز آؤٹ ہوئے، یہ بات اوپن ہو گئی. اس لیے میں کہتا ہوں میں کسی کی نمائندگی وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن جمہوری تقاضے یہ ہے کہ یہ گلگت کا فیصلہ ہو، گلگت بلتستان کا، یا مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہو، یا جو بھی ہو، یہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ میں ان کو آنا چاہیے تھا، پارلیمانی لیڈر سے، جیسے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر سارے پارلیمانی لیڈر وہاں پہ اسد محمود صاحب گئے ہوئے تھے، پھر نہ جاتے وہاں پہ، جاتے بھی ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ میں اس سے دوبارہ تو طارق فضل چودھری صاحب، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ یہ کیا خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف اب ڈینائی کرتے ہیں، مریم نواز صاحبہ نے آج بڑا اوپنلی ڈینائی کیا، بڑا کلیئرلی، کہ میاں صاحب کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ نہیں ملا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ سے کچھ دیر پہلے کنفرم کر دیا ہے، نام کی تصدیق بھی کر دیا ہے کہ محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نون کے نائب صدر ہیں، جو وہ میاں صاحب کے کہنے پہ جا کے ملے اور 2 ملاقاتیں کی، ایک 30 اگست کو اور دوسری 7 ستمبر کو. یہ کیا ملاقاتیں کر رہے ہیں آپ
باہر آ کے ڈینائی کرتے ہیں, خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ محمد زبیر صاحب کی ملاقات سے تو میں واقف نہیں ہوں, لیکن آج جو دن بھر میڈیا کے اوپر جو گفتگو چلتی رہی ہے وہ یہ چلتی رہی ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے جو ہیڈز ہیں انہیں آرمی چیف نے بلایا اور گلگت بلتستان کے حوالے سے گفت و شنید ہوئی ہے. یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ غیر معمولی میٹنگ یا ملاقات ہے. میں آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی مخاطب ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو قومی سلامتی کمیٹی ہے جس کو پرائم منسٹر ہیڈ کرتے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہے, اس میں آرمی چیف بھی شریک ہوتے ہیں, اس میں چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی بھی شریک ہوتے ہیں, وزیر دفاع بھی شریک ہوتے ہیں, وزیر خارجہ بھی شریک ہوتے ہیں, وزیر اطلاعات و نشریات بھی شریک ہوتے ہیں, وزیر منصوبہ بندی بھی شریک ہوتے ہیں. اپوزیشن کے لوگ بھی اس میں اگر کوئی اپوزیشن لیڈر آنا چاہے وزیر اعظم اس کو بھی بلا سکتے ہیں. تو وہ بھی تو یہی ہے کہ جو سول اور ملٹری قیادت ہے وہ بیٹھ کے ملکی سلامتی کے حوالے سے کوئی اہم نکات پہ گفتگو کرتی ہے, لیکن جس انداز سے جی چودھری صاحب کر رہے ہیں کہ جناب آج نون الگ ہو گئی, شین الگ ہو گئی, آج فلاں ہو گیا, یار خدا کا واسطہ ہے ایک انتہائی اہم اور سینسٹیو معاملہ ہے. چلے یہ دو الگ ملاقاتیں ہیں طارق فضل چودھری صاحب, یہ دو الگ ملاقاتوں کی ڈسکشن ہے. یہ جو بیان بازی ہے یہ میں سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے. چودھری صاحب یہ دو الگ ملاقاتوں کی ڈسکشن ہے. میں اس طرف آ رہا ہوں جس پہ آپ بات کر رہے ہیں, میں اس ملاقات کی طرف بعد میں آتا ہوں. پہلے جو معاملہ ہے سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے, میاں صاحب اتوار کے روز کہہ رہے تھے, بڑا للکار کے کہہ رہے تھے کہ میرا مقابلہ عمران خان کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ ہونے لانے والوں کے خلاف ہے. وہ اشارہ جس طرف کر رہے تھے وہ سب کو معلوم ہے, لیکن جا کے آپ ملاقاتیں کرتے ہیں وہاں اپنے جا کر رونا روتے ہیں, اپنے مسائل جا کے وہاں بیان کرتے ہیں. دو ملاقاتیں محمد زبیر صاحب نے کی 30 اگست کو اور 7 ستمبر کو آرمی چیف کے ساتھ, اور مریم نواز صاحبہ نے آج صبح جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا میاں صاحب کا کوئی نمائندہ جا کے نہیں ملا. ڈی آئی ایس پی آر نے کنفرم کیا ہے کہ محمد زبیر صاحب نے اس ملاقات میں جا کے مریم نواز صاحبہ کے مسائل اور میاں صاحب کے مسائل کے حوالے سے جا کے بات کی آرمی چیف کے ساتھ. کہ کیا کر رہے ہیں ہر حوالے سے ہم ایک قدم آگے بڑھ کے گفتگو کرتے ہیں. میں شیخ رشید صاحب کو ابھی کنڈیم کر رہا تھا, آپ اپنی گفتگو ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ وہاں جا کے رونا روتے ہیں فلاں کرتے ہیں. آپ اس میٹنگ میں موجود تھے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کنفرم کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کنفرم کیا کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کے معاملے پہ محمد زبیر صاحب نے بات کی ہے. آپ اپنی گفتگو پہ غور کریں. اس طرح کی گفتگو ایک اینکر کو, انڈیپینڈنٹ انالیسٹ کو نہیں کرنی چاہیے کہ جناب فلانا. تو پھر کیا کرنے گئے تھے آپ بتا دیں, آپ بتا دیں کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ سوال کا جواب لیں. آپ کون ہوتے ہیں یہ گفتگو کرنے؟ تو آپ بتا دیں چودھری صاحب نا کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ, چلیں آپ بتا دیں کیا کرنے گئے تھے یا نہیں گئے تھے, یہ بات کی سوال ہے. میں آپ کا رویہ بات کہہ رہا ہوں, میں آپ سے جان رہا ہوں نا. متنازع بناتے ہیں متنازع تو آپ بنا رہے ہیں نا, متنازع تو آپ بنا رہے ہیں. آپ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, باہر آ کے للکارتے بھی ہیں. برائی کو پہاڑ بنا لیتے ہیں. چودھری صاحب یہ رائی کا پہاڑ نہیں ہے, ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, باہر آ کے برا کہتے ہیں. کمنٹ کیسے کر رہے ہیں کہ فلاں رونا رو رہا تھا, فلاں یہ کر رہا تھا؟ تو کیا کرنے گئے تھے آپ بتا دیں نا, آپ بتا دیں کیا کرنے گئے تھے. کون سے خارجہ پالیسی ڈسکس کرنی تھی, کون سے داخلی معاملات ڈسکس کرنے تھے, مجھے بتا دیں. وہاں پہ موجود نہیں تھا, اور آپ کی طرح میں اس طرح کے فضول کمنٹ بھی نہیں کرتا جو آپ. فضول کمنٹ نہیں ہے طارق فضل چودھری صاحب, فضول کمنٹ بالکل نہیں ہے. صبح سے یہ خبر چل رہی ہے مریم نواز صاحبہ نے ڈینائی کر دیا تھا ملاقات ہی نہیں ہوئی. مریم نواز صاحبہ نے ڈینائی کر دیا تھا ملاقات ہوئی نہیں ہے. ملاقات کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کنفرمیشن آ گئی ہے. وہ خود اس بات کی وضاحت کریں گی, لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے آپ اس طرح کے کمنٹ پاس. نہیں فلاں رونا رو رہا تھا اور فلاں فلاں کر رہا تھا. وہ وضاحت کیا کریں گی, وہ تو بالکل مان ہی نہیں رہی تھی ملاقات ہوئی نہیں ہے, وہ تو مان ہی نہیں رہی تھی ملاقات. ذرا سن لیں, ذرا سن لیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا. چلے ذرا سن لیں, میری بات پہ یقین نہیں آ رہا, ذرا سن لیں ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں جی. میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا, مگر چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کے حوالے سے میں یہ ضرور واضح کر دوں کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی. ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں, اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوئی, جس میں ڈی جی آئی صاحب بھی موجود تھے. اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں, اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی. ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی, آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے, اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا. ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے. میں اس بارے میں اس سے زیادہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. چودھری صاحب اب بتا دیں
اب آپ بتا دیں, اب آپ نے سن لیا خود ڈی جی آئی ایس پی آر کو, میری بات پہ آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا. بھائی میں نے آپ کی بات پہ یقین یا نہ یقین کرنے کی بات کی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے یہ کہا ہے, میں نے لفظ استعمال کیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کہہ رہے تھے نا یہ غلط, آپ کو کیسے پتا لگا؟ آپ کہہ رہے تھے, سوال کرتے آپ کو کیسے پتا لگا وہاں کیا بات ہوئی؟ تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی وضاحت سننے کے بعد میرے سے آپ کو اب تسلی ہو جانی چاہیے کہ جو میں بات کر رہا تھا میں ٹھیک بات کر رہا تھا. رونا رو رہے تھے, ہاں تو رونا یہ کیسز کا رونا ہی ہے نا, کیا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں, آرمی چیف نے جواب دے دیا نا کہ آپ کے لیگل معاملات جو ہے ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ جیسے اینکر اور شیخ رشید جیسے پولیٹیشینز باتوں کو متنازع بناتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں, جو ڈی جی ایس پی آر نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا. پہلی بات تو کیا کہا انہوں نے یار سب نے سنا ہے میرے بھائی, کیا بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا پروگرام کر رہے ہیں, کیا کہا انہوں نے, آپ نے سنا نہیں؟ میں نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا ہے, پوری قوم نے سنا ہے, سب دیکھنے والوں نے سنا ہے. آپ جو اپنے بیچ میں مسالہ ایڈ کر رہے ہیں نا, میرا کوئی مسالہ نہیں ہے, میرا کوئی مسالہ نہیں ہے طارق فضل چودھری صاحب کو, نہ کوئی ایجنڈا ہے. ایجنڈا کا تو آپ کو خیر جو بھی ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں, لیکن دوسری بات یہ ہے اس بات کی وضاحت ہماری پارٹی کرے گی. مجھے تو نہیں پتا اس بات کا ملے یا نہیں ملے, میں اس بات پہ آپ کو حتمی رائے کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے تو آپ کی پارٹی صبح تک مقرر رہی تھی, ملاقات ہی نہیں ہوئی. یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے بیان نہ کرتے, آپ کی پارٹی تو مقرر رہی تھی کہ ملاقات ایسی کوئی ہوئی نہیں ہے. بھائی میرے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو گفتگو ہے اس کا جواب ہماری پارٹی آفیشیلی دے گی نا, ہماری اسپوکس پرسن دے گی, ہماری جماعت دے گی. میں آپ کو اس کا جواب کیسے دے سکتا ہوں جب میں لائل ہوں؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ انتہائی غلط ہے. یہ کہہ دینا لائل میں اس بارے میں, ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے, اب آپ نے جواب دے دیا کہ آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے, پارٹی سے موقف دے گی. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں چودھری صاحب. صداقت علی عباسی صاحب, یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ ایک طرف ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ للکارا بھی جا رہا ہے. آپ کی طرف سے تو بالکل ہی آپ نے انہیں انڈیا سے جا کے ملا دیا تھا, وہ تو اپنی ہی ملک کی آرمی کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں, مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جا کے. آپ تو بالکل انہیں انڈیا کے مودی کے ایجنڈے پہ آپ نے کھڑا کر دیا تھا, غدار قرار دے دیا تھا کل تک. اب آپ کو وہ اپنا بیانیہ واپس لیں گے آپ؟ سمر صاحب بہت شکریہ. میں تو یہ سارا جو آپ کا ٹاک شو دیکھ کے کچھ حیران بھی ہو رہا تھا, کچھ میں عجیب طرح کا, مجھے پریشان تو نہیں ہو رہے تھے نا؟ نہیں پریشان نہیں, ہمیں تو پتہ تھا پریشان ہونا چاہیے اس اپوزیشن کا جس کے 2.5 درجن بلین کے کیسز ہیں. یہ کل للکار رہے تھے, پرسوں یہ اندھیرے میں مل رہے تھے, یہ پتہ نہیں کس کس سے منتیں کر رہے تھے. کتنی دفعہ ہماری حکومت کے لوگوں کو منتیں کرتے ہیں کہ جناب ہمیں این آر او دیں. اب میرا خیال ہے کہ یہ کہہ دینا کہ نواز شریف صاحب کو کیا چاہیے, پیپلز پارٹی کو کیا چاہیے, مولانا کی پارٹی کو وہ کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں, یہ بڑا واضح ہو گیا ہے. آج کی جو بھی میں نے بھی یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ سنی آپ کے شو پہ, میرا خیال ہے بڑا آبویس ہے کہ محمد زبیر صاحب, مریم صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کے ہدایت پہ جا کے ملتے ہیں, اور وہ بعد میں مریم صاحبہ آج کہتی ہیں کہ کوئی نہیں ملتا. تو یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ کسی طرح سے, اور جو ان کا یہ کہہ دینا کہ جی ہمارے کیسز چھوڑیں, جو شیخ رشید صاحب نے کل کہا, چلیں بات نکلنی چاہیے تھی یا نہیں, یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. ٹھیک ہے, بات کیا ہے. اور اب آپ چلے جائیں اے پی سی میں, ان کا زہریلا بیانیہ, وہ رات کو مل کے جاتے ہیں اور صبح اٹھ کے بیانیہ. تو پاکستان کی قوم کے لیے بڑا سیدھی بات ہے کہ یہ ہوتا ہے جب مافیاز حکومت میں ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے جب لوگ کرپٹ لوگ ملکوں کی حکومت چلاتے ہیں, یہ ہوتا ہے ان کا ذریعہ, اور یہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کرتا ہے. میرا خیال ہے آئی ڈونٹ ہیو اے لاٹ ٹو سے, یہ آج کی پریس اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ بیانیہ, یہ دو لائنیں, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ سب مٹی میں مل گیا اور حقیقت سب کے سامنے عیاں ہوگی. اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اے پی سی کیوں ہو رہی ہے, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خفیہ ملاقاتیں کی ہو رہی ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب میرے بھائی جو اتنا ناراض ہو رہے ہیں, ان کو بھی چھپانے کے لیے اب کچھ نہیں ہے, سب کچھ بالکل سامنے لکھا ہے, دیوار پہ لکھا ہے. حافظ صاحب اب تو آپ نے بھی سن لیا کہ کیا بات ہوئی وہاں پہ. پہلے آپ کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, اب تو وہ بتا دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ وہ کیسز کے والے سے وہاں بات کرنے کے لیے گئے تھے. آرمی چیف نے بڑا واضح جواب دے دیا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں آپ کے کیسز کے ساتھ, عدالتوں میں کیسز آپ وہاں جا کے فیس کریں. کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا جی کہ یہ وضاحت وہ کرے گا جو ملاقاتوں میں شامل اور شریک رہے. اگر محمد زبیر صاحب آئی ایس پی آر کے مطابق وہ آئے ہیں اور محمد زبیر کی ریکویسٹ پہ ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, میرے خیال میں مناسب یہ ہے کہ آپ ان سے وضاحت طلب کریں.
ان کی پارٹی کے ریپریزنٹیٹیو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. وہ تو مریم نواز صاحب کسی کو پتہ ہی نہیں. ہاں، مریم بی بی نے بھی آج میں نے سنا انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، یا انہوں نے انکار کیا. جو بھی آئندہ کے لیے آپ ذرا بچ کے چلیں گے، محتاط ہو کے چلیں گے کہ کہیں دوبارہ آپ کے ساتھ میں بات کروں. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، وہ جانے اور ان کی پارٹی جانے. انہوں نے 30 اگست کو میٹنگ کی ہے، 7 ستمبر کو کی ہے. ہم نے اے پی سی کی ہے 20 سپٹمبر کو. بالکل ٹھیک ہے نا. 20 سپٹمبر کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا یا پارلیمنٹ کے باہر ہوگا یا روڈوں پہ ہوگا یا ڈرائنگ روم میں ہوگا. جو بھی مشاورت ہوگی جس سے بھی ہوگی وہ رہبر کمیٹی کی منظوری سے ہوگی. اگر رہبر کمیٹی کو اندھیرے میں رکھ کر پھر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، پھر میرے خیال میں اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے اور اعتماد کا فقدان ہوگا. انتشار اور افراتفری بد اعتمادی پیدا ہوگی. اس لیے میں نے کہا ہم نے بنایا ہے، اس لیے وہ اعلامیے میں سب کچھ موجود ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا، وہ یہ کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اس ملک میں رول آف لا ہو، اس ملک میں آئین کی بالادستی ہو، اس ملک میں جمہوری استحکام ہو، اس ملک میں پارلیمنٹ سپریمیسی ہو. یہ ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے. یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ تو ان کی 2 سالہ کارکردگی کی نتائج ہے جو عوام کے سامنے ہم نے رکھ لیے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن نہیں تھا، سلیکشن تھا. اس لیے ہم اس ملک میں سلیکشن کو نہ برداشت کریں گے، نہ ہم سلیکشن کو قبول کریں گے، نہ کسی سلیکٹڈ حکومت کو قبول کریں گے. آج بھی قبول نہیں کرتے ہیں، آئندہ بھی. اس پر تمام پارٹیوں کا اتفاق ہے. آگے اگر اس قسم کی بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوتی ہے وہ فیصلہ بھی رابر کمیٹی کرے گی. ایک سوال میں پوچھ لوں، ایک سوال، اگر وہ الیکشن میں مولانا صاحب ووٹ لے کے صدر بن جاتے پھر الیکشن حلال تھا کہ حرام تھا؟ ہوگی وہ صدر جو امیدوار حافظ صاحب اے پی سی اناؤنس ہوئی تھی 3 ستمبر کو، میری بات سنیے، اور ملاقات ہوئی ہے 7 ستمبر کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن میری بات سنیے، اعلامیہ کب آیا؟ 20 سپتمبر کو. ہاں، اعلامیہ 20 سپتمبر کو آیا. ہمارے اور ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ 11 پارٹیوں کے درمیان اعلامیہ کی صورت میں، ایکشن پلان کی صورت میں یہ آیا ہے 20 سپتمبر 8 رات بجے. یہ اعلامیہ اناؤنس ہوا پوری قوم کے سامنے. اس سے پہلے ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی تھی، اپنی حکمت عملی تھی. وہ کیا کرتے کیا نہیں کرتے وہ جانے اور ان کی پارٹی جانے. لیکن میری بات سنیں نا، اس کے بعد اگر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے، رابر کمیٹی کی منظوری کے بغیر، پارٹی کی لیڈرشپ کی منظوری کے بغیر ناممکن ہے. اگر ہوتا ہے تو یہ اعتماد کو فقدان اور ٹیس پہنچانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اور فراڈ اور دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا کریں گے مولانا صاحب؟ الگ ہو جائیں گے، سولو فلائٹ لیں گے، پھر سولو فلائٹ لیں گے، الگ ہو جائیں گے. یہ پھر کیا کریں گے؟ یہ تو اگر اور پھر یہ تو جب نوبت آئے گی پھر اسی وقت کریں گے. پلان بی تو بنایا ہوگا نا، کرنے میں ڈی تک پلان بنا لیے تھے. جب یہ نوبت، یہ موقع آئے گی پھر اسی وقت اس کا فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. اس ایشو کو دیکھیں گے، ٹائم کو دیکھیں گے، ایجنڈے کو دیکھیں گے کہ کس چیز پر بات ہوئی ہے، کس نے بلایا ہے، کس مقصد کے لیے تم گئے، آپ کے ریکویسٹ پہ گئے، انہوں نے بلایا، مسئلہ کیا تھا، ان کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن اب آپ پلان بنائیں گے اپنا کہ محتاط رہیں گے کہ آئندہ ایسا نہ ہو. چودھری صاحب، یہ جو بات کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ وہ کیسز کے حوالے سے بات کرنے آئے تھے ہمارے پاس، اور ہم نے کہہ دیا، یعنی آرمی چیف نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، آپ جائیں جا کے عدالتوں میں اپنے معاملات کو، اپنے کیسز کو ڈیفینڈ کریں. تو کیا وہاں سے کسی قسم کی شنوائی نہ ہونے کے بعد پھر میاں صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ اتوار کو انہوں نے جو سپیچ کی اس میں زیادہ آرمی کو تنقید کا نشانہ بنایا مایوسی کے بعد؟ جی طارق فضل چودھری صاحب، چودھری صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا، دوبارہ ان کی طرف جائیں گے. اچھا، اب معاملہ آ گیا جی صداقت علی بھائی صاحب، ڈسکشن کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. اور جو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو قومی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ ملاقاتیں باہر آ کے وزراء آپ کے اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی ڈرائنگ روم میں ویسے عام کسی موضوع پہ گپ شپ ہو رہی تھی، وہ آپ نے آ کے باہر بیان کر دی. کچھ تقاضے ہوتے ہیں قومی سلامتی کے امور کے، اس پہ آج بلاول بھٹو زرداری نے سوال اٹھایا ہے، بڑا اہم سوال ہے. ذرا سنائیں جی بلاول بھٹو زرداری نے اس پہ آج کیا سوال اٹھایا. وزیر اعظم کی موجودگی پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کی ملاقاتوں کو باہر آ کے لیک آؤٹ کرنے پہ بھی بات کر رہے ہیں. سنائیں جی بلاول صاحب کا سوال. کچھ غیر ذمہ دارانہ لوگ
जिनका कोई ताल्लुक नहीं है ना नेशनल सिक्योरिटी से, ना गिलगित बल्तिस्तान से, ना आज़ाद कश्मीर से, ना फॉरेन पॉलिसी से, जिन्होंने इस मीटिंग में एक लफ्ज़ नहीं कहा, आजकल हर टीवी चैनल पे आके बात कर रहा है। ये जिसका भी स्पोक्स पर्सन है उनको फौरी उसको कहना चाहिए कि चुप हो जाए। उनको कहना चाहिए कि वो चुप हो जाएं। साथ ही साथ उन्होंने एक और भी बड़ी अहम बात की, उन्होंने ये भी तकाजा किया कि कौमी सलामती के मामलात पे वज़ीर आज़म को खुद आना चाहिए। वज़ीर आज़म कहाँ गायब थे सारे मंजरनामे से, जरा ये भी सुना दें जी बिलावल साहब ने क्या कहा इस पर। हमने नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हमें लेना पड़ेंगे, आगे भी हमें नेशनल सिक्योरिटी में मिलना पड़ेगा। अफसोस की बात यह है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुसलसल जब से ये वज़ीर आज़म बना है आज तक, ना सिर्फ इस नेशनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में मगर जो भारत में हुआ है, जो मेजर इंसिडेंट्स इस वज़ीर आज़म के दौर में हुआ है, उसने इन मौक़ों पे भी अपोजिशन पे इंगेज करने से फेल हो चुका है, जिसकी वजह से माजी में भी और इस मीटिंग में भी वज़ीर आज़म के बग़ैर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो वज़ीर आज़म की मौजूदगी में होना चाहिए था। भाई साहब, पीएम साहब क्यों गायब हैं सारे मंजरनामे से? इतना अहम कौमी सलामती के अमूर हैं, पहले कश्मीर के मामले पे होती है बात, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर गैर हाजिर रहते हैं, आर्मी चीफ आके ब्रीफ करते हैं तमाम को। ये मामला भी गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, बड़ा अहम मामला है, कौमी सलामती का मामला है। समर, आपने प्रोग्राम करना है, जाहिर है आपने सबके सवाल तो डालने हैं, लेकिन वैसे कोई सवाल आज बनता ही नहीं है भाई कौन सा कौमी सलामती। अगर कोई मीटिंग होती है और उसमें गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कोई बातचीत होती है, कोई प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग कॉल नहीं की, ये मीटिंग होनी थी कौमी असम्बली के स्पीकर के ऑफिस में, उसमें कमेटी रूम में, अपोजिशन ने चलें किसी और जगह मीटिंग कर ली, वो भी कोई बात नहीं। असल इशू क्या है? असल इशू है कि जो आपको लग रहे हैं इनके चेहरे बड़े जर्द हुए हुए, ये वो मुनाफकत एक्सपोज हो गई है, और कोई मसला नहीं है। अगर आप कौमी सलामती के इदारों से मिलते हैं, आप ज़रूर मिलें, और कौमी सीक्रेट हैं हमारे सलामती के अमूर है, लेकिन ये जो परसों बातें हो रही थी कि स्टेट विद इन द स्टेट, स्टेट अबव द स्टेट, क्या ये बातें आप किसको खुश करने के लिए कर रहे थे? या तो हो ना चलें आपकी कोई नाराज़गी है, अंदर जाके आप कहते हैं कि खुदारा हमें एनआरओ दें, हमारे अदालती केसेस ख़त्म कराएं, हमारी नायलियाँ ख़त्म कराएं, और बाहर आके उन्हीं इदारों को किस वो चेहरे पे तासुरात कैसे लाते होंगे कि जो परसों मिलें और आज वो उसी इदारे को जहाँ से वो चाय पी के आएँ, खाना खा के आएँ, उसी इदारे को वो किस तरह मलाइन कर रहे हैं। अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म मिले, ऑपोजिशन लीडर मिले, कोई सिक्योरिटी इदारे से मिलने में कोई मसला नहीं है, कोई भी बात कंसर्न। प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आते इन कौमी सलामती के मामलों पे? तो प्राइम मिनिस्टर कौन सा कौमी सलामती का इशू है जिसमें कोई बात है? ये नहीं तो कौमी कश्मीर के मामले पे नहीं आए थे ना, देखें कश्मीर के मामले पे नहीं आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं बैठे थे, इस मामले पे भी नहीं बैठे थे। आपने चूंकि कुछ थोड़ा बहुत बैलेंस करना है तो मैं बैलेंस क्या करना है? मेरा सवाल है, की बात है, आज पाकिस्तान की 30-35 साल सियासत करने वाले लोग अवाम के सामने एक्सपोज्ड हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। वज़ीर आज़म आते हैं, वज़ीर आज़म जाते हैं, उनकी जगह फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर जाते हैं, वो सारे कैबिनेट के मेंबर्स हैं। लेकिन ये जो करते हैं कि कल आज सुबह हमने सुना, ये वही है, ये वही नवाज शरीफ है। अब ये तनाज़ा खड़ा हो गया, आर्मी चीफ आके चेयर कर रहे हैं, सारे मामला कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, डीजी आईएसपीआर कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर करें तो हमें करने की जरूरत ना पड़े। भाई प्राइम मिनिस्टर ने, आप क्यों नहीं करते? देखें स्पीकर ने मीटिंग बुलाई, वहां मीटिंग ही नहीं की, यहीं रह जाने हैं सर। देखें ना, स्पीकर मीटिंग करते हैं, जो आइन कानून की बातें अभी हाफिज साहब कर रहे थे कि पार्लियामान की जो है सुप्रीमेसी, तो ये तो वहां पे आए नहीं। आपने कल खुद सुना दिया अली अमीन गंडापुर का बयान कि यहाँ पे आए नहीं। अब चले मैं कहता हूँ मिला, एनआरओ मांगा, ये किस किस ब्यूरोक्रेट से जाके एनआरओ मांगते हैं, किस किस सियासतदान से मांगते हैं, कौन से बैरूनी हुकूमतों से मिन्नतें करते हैं, किस तरह एस्टेब्लिशमेंट के पास जाते हैं, चलें वो भी ठीक है। लेकिन अगले दिन अगर पूरी इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पे
آپ اپنے قومی اداروں کو، اس وقت فوج بارڈر پہ انڈیا سے جنگ کی صورتحال میں ہے، اور آپ اس فوج کو لندن سے بیٹھ کے الطاف حسین 2 بن کے ہماری فوج پہ خود کش حملے کرتے ہیں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ صرف قوم کے جاننے کے لیے ہے کہ کس طرح کا، ہم ان کو مافیا کیوں کہتے ہیں. یہ مافیاز ہیں، ان کا جب پیسہ خطرے میں ہوگا یہ اس طرح کی اٹیک کریں گے، یہ آپ کو دھمکائیں گے، یہ آپ کو بلیک میل کریں گے، اور الٹیمیٹ مقصد کیا ہے کہ ہمارے کیس ختم کریں، ہماری جو جائیدادیں جو ہم نے ناجائز بنائی ہیں ان کو. طارق فضل چودھری صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے بڑی کھل کے اس پہ بڑے تحمل کے ساتھ بات کی، وضاحت کی پوری، اور سوالات کے جوابات دیے اس معاملے پہ. اس میٹنگ کے حوالے سے انہیں پتا تھا سوال انہوں نے جوابات دیے. اب شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر، انہیں بھی پتا تھا مجھ سے سوالات ہونے اس میٹنگ کے بارے میں، انہوں نے سوال جواب کا جو سیشن تھا وہی پورا سکپ کر دیا. رپورٹر سوالات لے کے انتظار کرتے رہے، شہباز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے وہاں سے اپنی بات کر کے. دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قابل اعتراض ہو. اس طرح کی کئی پریس کانفرنس ہوتی ہیں جس میں سوالات لیے جاتے ہیں، کئی پریس کانفرنس ہوتی ہیں گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کی جاتی ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کی جاتی ہیں، کہ جب آپ سوالات نہیں لیتے، آپ اپنا بیانیہ دیتے ہیں، جو بات کرنے آتے ہیں آپ وہ آپ کرتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. سوالات بالکل بہت سارے سوالات تھے، بہت سارے ایسے سوالات تھے جن کے جوابات لوگوں کو چاہیے تھے، رپورٹرز کو چاہیے تھے، عوام سننا چاہ رہے تھے. وزارت شہباز شریف صاحب سے مریم نواز صاحبہ نے آج صبح بات کی تھی، انہوں نے بھی کچھ سوالات اٹھائے تھے. میں ذرا وہ بھی چاہتا ہوں سنا دیے جائیں آپ کو. انہوں نے بات کی تھی مریم نواز صاحبہ نے کہ اس طرح کی ملاقاتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، وہ عسکری قیادت کی طرف نہیں ہونی چاہیے. یعنی انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا شہباز شریف صاحب کے اس عمل پہ کہ جا کے وہ کیوں ملے. ذرا سن لیں مریم صاحبہ کی اس پہ شارٹ ذرا سنیں. ڈنر کا تو مجھے پتہ نہیں، شاید ڈنر تو نہیں ہوا، مجھے بھی سننے میں آیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا، اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے، وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے، ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے، ان کی مشاورت کا ایشو ہے. یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے. پتہ نہیں کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا، یا ان کو بعد میں علم ہوا، لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے، نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے. جی آپ نے سنا مریم نواز صاحبہ کو کہ اس طرح کی ملاقاتیں جو ہیں وہ جی ایچ کیو میں نہیں بلکہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. یعنی طارق فضل چودھری صاحب، مریم نواز صاحبہ ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی ہیں اپنی پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب، احسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے عسکری قیادت کی طرف ملاقات کے لیے جانے پہ. دیکھیں جی، میں نے کوئی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آج میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ میڈیا پہ جو چل رہی ہیں وہ آپس میں گڑمکس ہو گئی ہیں. ایک طرف یہ کہا گیا پارلیمانی لیڈرز کی ملاقات، اسے کسی نے ڈینائی نہیں کیا. بالکل رشید صاحب کہہ رہے ہیں 1-on-1 ملاقات ہوئی، اس پہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہماری کوئی 1-on-1 ملاقات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کو اتنی پریشانی جو ہے وہ اس بات سے کیسے لگی ہوئی ہے جبکہ یہ ایک اوپن ہینڈڈ ملاقاتیں رہی ہیں. اور بعض صاحب سے پوچھا جا رہا ہے جناب کہ وہ یہ ملاقات کیوں ہوئی تھی اور وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے، تو وہ اگر احسن اقبال صاحب سے یا ملے ہیں آرمی چیف سے تو وہی کرنے گئے تھے کہ جب عمران خان صاحب امپائر کرتے ہوئے دھرنے کے دنوں میں بھاگتے ہوئے آرمی چیف سے ملنے گئے تھے، بغیر جوتوں کے چلے گئے تھے، وہ بھی چھوڑ گئے تھے کنٹینر پہ، جلدی انہیں اتنی زیادہ تھی، تو جو وہ کرنے گئے تھے وہ یہ بھی کرنے گئے تھے. بڑی بات آپ مان رہے ہیں، ایکویٹ کر رہے ہیں آپ. جی دوسری بات یہ ہے وہ خود مانی ہے جی، انہوں نے کہا ہے کہ ہماری تمام پارلیمانی لیڈرز کی ملاقات ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تمام باتیں نہیں سنی صداقت عباسی صاحب کی، میری لائن ڈراپ ہو گئی تھی، میں سفر کر رہا ہوں، ورنہ میں آپ کے پروگرام میں آج آپ کے اسٹوڈیو میں نے پروگرام کرنا تھا. جی چودھری صاحب بالکل. تو آخری جو بات انہوں نے فرمائی جناب وہ این آر او لیکن یہ رونا یہ روتے ہی رہیں گے، ان کے پاس اور بات کرنے کے لیے ہے کوئی نہیں. میں صداقت عباسی صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ این آر او کھٹ پتلیوں سے نہیں مانگا جاتا، جو خود مان تان کے کھا رہے ہوں وہ کسی کو کیا این آر او دیں گے. این آر او اگر کوئی دے گا تو منتخب الیکٹڈ پرائم منسٹر اگر کوئی دے سکتا ہے کسی کو، کھٹ پتلی وزیر اعظم کسی کو این آر او نہیں دیتا. اور نہ آپ تبھی آپ آرمی چیف کے پاس گئے تھے مانگنے کے لیے این آر او، انہوں نے بھی منع کر دیا. آپ کو 1000 دفعہ کہنا ہے کہ یہ جھوٹ نہ بولا کریں. این آر او کسی نے آپ سے نہیں مانگا، نہ آپ کی کیپیسٹی ہے کہ آپ کسی کو این آر او دے سکے، اور آپ دیں گے کیا اگر آپ کے اتنے تو چودھری صاحب نواز شریف کے خلاف رکھے ہوتے چودھری صاحب تو پھر آپ نواز شریف کو کرپشن کی بیس پہ گھر بیچتے، اقامے کی بنیاد پہ نہ گھر بیچتے. تو بھائی آپ لوگوں کو اگر وہ حکومت ملی گئی ہے تو خدا کر کے کچھ کام ایسے کریں جس سے لوگ کوئی آپ کو کہیں کہ آپ حکومت میں ہیں. کیا روز ہے کہ تماشے شروع کر دیتے ہیں جناب، حامد صاحب کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں.
जिस बंदे ने सबसे ज्यादा करप्शन की, मैंने पहले भी भाई साहब को कहा था, दवाइयों के नाम के ऊपर, दवाइयों की कीमत बढ़ाने के ऊपर अरबों रुपए खाए, वो आजकल भाई साहब का सेक्रेटरी जनरल है। अब्बासी साहब तमाम तर अपना तन मन दान ईमान बेच के भी बेचारे उधर के उधर ही खड़े हैं। जो लोग अरबों रुपए कमा गए हैं, तारिक फजल चौधरी साहब वजीर बना रहा है ना, को कुछ कर रहा है, वो सेक्रेटरी जनरल बने हुए हैं, पैसे भी खा गए हैं और सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं पीटीआई के। चौधरी साहब से मेरी गुजारिश है कि सच्ची बातें किया करें, झूठ ना बोला करें। आपको वजारत मिलनी होगी, मिल जाएगी, लेकिन इस तरह के जनाब बातें करने से आपका हल्के में ये जाती हमले आपने शुरू कर दिए। चौधरी साहब मुझे ये बता दें, आपने कहा आप कौन से हमले कर रहे हैं? एनआरओ मांग रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? तो चौधरी साहब एनआरओ तो मांगा गया है ना, चौधरी साहब एनआरओ तो मांगा गया है। आप कहते हैं इमरान खान से एनआरओ हम नहीं मांगते कि वो कठपुतली हैं, आर्मी चीफ से तो एनआरओ ही मांगा गया ना, केसेस के हवाले से जाके बात की गई, उन्होंने कहा मैं आपके केसेस सॉल्व नहीं कर सकता, उनसे गए ना। आपने पहले भी मैंने ये गुजारिश की थी, अंदाजे ना लगाएं, आर्मी चीफ क्या एनआरओ देंगे मुझे? आप बता दें कि ये एनआरओ। तो फिर क्यों गए थे जुबैर साहब उनके पास ये बात करने के लिए कि केसेस के हवाले से मदद करें मियां साहब के और मरीम नवाज साहबा के? आपकी सुई वहीं फंसी हुई है, मैं सवाल का जवाब आपको दे चुका हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि जो पार्लिमानी लीडर्स की मुलाकात हुई ये है, सारी डिस्कशन इसी मुलाकात के गिर्द ही घूम रही है चौधरी साहब, ये इन्हीं मुलाकातों, इन्हीं ब्रीफिंग्स, इन्हीं सारी चीजों के गिर्द सारी डिस्कशन घूम रही है ना सर। नहीं, उसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ ना आपको। आप मुझे 10 दफा सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब तब्दील हो जाएगा? नहीं, मेरी सुई तो नहीं फंसी, आपको दे चुका हूँ। मेरी सुई तो इस पे नहीं फंसी हुई है, सबकी सुई इस पे फंसी है। वो बार बार सदाकत अली भाई साहब यही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आज तो मसला यही है। चले मैं मुझे सिर्फ ये बता दें कि आर्मी चीफ क्या एनआरओ दे सकते हैं, आप बता दें, भाई साहब बता दें। ये तो मोहम्मद जुबैर साहब बताएंगे या आप बताएंगे, फिर गए क्यों थे उनके पास? वो यार आपके प्रोग्राम में बात हो रही है कि एनआरओ मांग रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्या एनआरओ मांग रहे हैं, ये बता दें क्या मांग रहे हैं आर्मी चीफ से एनआरओ? केसेस के हवाले से बात, ओहो मैं बता रहा हूँ आपको ना, मैं बता रहा हूँ आपको ना कि केसेस के हवाले से गए थे उनके पास बात करने के लिए। आर्मी चीफ के नीचे साहब अदालत है, आर्मी चीफ जजों को बुला के कहेंगे कि इनके खिलाफ केसेस खत्म करें, ये आप क्या? तो फिर ये तो मेरा नून लीग से सवाल है ना, ये तो यही सवाल मेरा नून लीग से भी आया था चौधरी साहब, यही सवाल मेरा नून लीग से है कि आर्मी चीफ ने भी यही जवाब दिया ना, मेरा जजों के साथ कोई लेना देना नहीं है भाई, मैं आपके केसेस पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, आप जाएं जुडिशरी से जाके अपना केस वहां पे लड़ें, मैं नहीं कर सकता मदद आपके इस मामले में। कमेंट कर रहे हैं जैसे आप वहाँ कोई मदद सर आप दिलवा रहे थे, वहाँ पे आपको मौजूद थे, कहाँ थे आप? सर आप फिर सुन लें चौधरी साहब, मैं फिर मजबूर हूं प्ले करने पे डीजीआईएसपीआर का शॉट, जरा दोबारा सुन लें, उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की और वो क्या बात की, वर्ड बाय वर्ड सुन लें, जरा दोबारा से बात करते हैं, सुनिए जी। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये ज़रूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की, एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पर वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में होगा। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। मैं इस बारे में इससे ज़्यादा मजीद कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर अब क्या रह गया इसमें? वो खुद कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया कि आपके लीगल मसाइल का हल अदालतों में है, मेरे पास नहीं है। सर ये क्या है फिर? ये हमें बहुत पहले पता है इस बात का, कोई ये बात जो आप कह रहे हैं हमारे लिए नई नहीं है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, ये सबको पता है कि जो मसाइल हैं आपके कानूनी उनका हल अदालतों में है। मैं तो अभी तक आपको ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद जुबैर ने जो मुलाकात की या नहीं की, इसकी तस्दीक अभी पार्टी करेगी, मोहम्मद जुबैर साहब करेंगे, इसलिए मैं उसके कंटेंट्स में भी तबसरा कर नहीं सकता। लेकिन ये बात जो है आप कहेंगे जी इस वक्त रात के 8 बजे बाहर अंधेरा है, तो सबको पता है कि रात के 8 बजे बाहर अंधेरा होता है, ऐसा ही है, तो में जो कुछ कोई डिनाई नहीं कर रहा, तो जो इंसाफ है या कानूनी बात है वो अदालतों में है। सियासी मसाइल सियासी है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हुकूमत जो है बार बार कह रही है जनाब कि हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। वो मेरे भाई किसी ने आपसे एनआरओ नहीं मांगा। एनआरओ अगर आपसे मांगना होता तो इस यहाँ पे नौबत ना आती, जनरल शरीफ साहब 2 दफा जेल में जाते। और दूसरी बात ये कि कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। सिविल गवर्नमेंट कोई चीज ऐसी, सिविल क्या कोई भी हुकूमत ऐसी चीज कर नहीं सकती इंडिपेंडेंट अदालतों के होते हुए एनआरओ दे, वो कौन से एनआरओ दे सकते हैं? मैं सवाल तो इस पर
تو پھر یہ بار بار آپ کیوں کہتے ہیں نیب نیازی گڑچوڑ نیب نیازی گڑچوڑ، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ان معاملات کے ساتھ، نہ وہ NRO دے سکتے ہیں، جو NRO دے نہیں سکتا وہ پھر گرفتار کیسے کروا سکتا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جو بھی وزراء آتے ہیں اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ فلاں بندہ گرفتار ہوگا، اگلے دن گرفتار ہوتا ہے، اس لیے ظاہر ہے یہ اس کو نیب کو اثر انداز تو کر رہے ہیں. میں عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، نیب کو کورٹ تو نہیں ہے. نیب میں جو لوگ ہوتے ہیں، نیب میں جو ہیں وہ حکومت خود جو ہے مانتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حکومتی وزراء کے اوپر جو الزامات ہیں نیب کے، صحیح ہے، اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ لوگ کیوں گھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے آپ کو دوائیوں والا کیس بتایا، بالکل آپ نے منسٹر کھا گیا، لیکن وہ منسٹر ابھی تک گھر بیٹھا ہوا مزے کر رہا ہے، الٹا پروموشن ہو گئی ہے اس کی. یہی تو میرا بھائی صاحب سے چلا تھا. تو پھر یہ ڈسکشن گھوم کے پھر کنکلوڈ یہی ہو رہی ہے چودھری صاحب کہ جو حکومت، جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جان بوجھ کے حکومت نیب کو روکا ہوا ہے کہ وہ حکومتی وزراء کے خلاف کیسز نہ کرے، وہی حکومت ہے نا. پھر آپ ہی کی ڈیبیٹ کو میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، کانٹیکس یہی بنتا ہے کہ پھر وہی نیب پہ اثر انداز ہو کے آپ پہ کیسز کروا رہے ہیں. تو پھر ظاہر ہے جو اثر انداز ہو کے کیسز کروا سکتا ہے وہ کیسز رکوا بھی سکتا ہے. اسی کو NRO شاید کہا جا رہا ہے. پر مجھے بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. تو حافظ صاحب کے لیے ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ابھی جو ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے، آج رہبر کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور اس اجلاس میں تقریباً یہ پا چکا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ PDM کے سربراہ ہوں گے. حتمی فیصلہ بھی ہو جائے گا، لیکن اندر سے اسی اتحاد کے اندر سے JUI فیز سے متعلق، مولانا صاحب سے متعلق کچھ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، کچھ دراڑیں، کچھ کریکس آنا شروع ہو گئے ہیں اس اپوزیشن کے اتحاد کے اندر. بات ہوگی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آپ کو پاکستان ٹونائٹ میں پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بڑی دلچسپ ڈیبیٹ ہے کہ APC ہوتی ہے، وہاں للکارا جاتا ہے حکومت کو، اہم حکومتی اداروں کو، ریاستی اداروں کو، لیکن بعد میں پھر پتہ لگتا ہے کہ انہی اداروں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں بھی نکلتی ہیں. کچھ ملاقاتیں ایسی بھی نکلتی ہیں کہ جا کے بریفنگز لی جاتی ہیں، وہاں کچھ شکوے شکایت ہوتے ہیں، کچھ سیاسی باتیں بھی ہوتی ہیں. بہرحال فوج کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. اب ناظرین، جو اپوزیشن کی APC کے بعد ایک جو بنا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جو ایک اتحاد بنا اپوزیشن کا، تحریک جنم لیا تحریک نے، اس کے مولانا صاحب کو اس کا سربراہ بنانے کے حوالے سے آج رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، وہاں ڈسکشن ہوئی بڑی ڈیٹیلڈ اس پہ. لیکن اب اسی اتحاد کے اندر، اپوزیشن کے اتحاد کے اندر، جو ایک پارٹی ہے عوامی نیشنل پارٹی ANP، اس کے جو صدر ہیں ابھی احمد ولی خان صاحب، انہوں نے آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھیجے کہ نیب کے نوٹس پہ بڑی سخت باتیں کی ہیں. ذرا سنائیں جی. بالکل ہر کسی سے پوچھنا چاہیے. اب مولانا صاحب بھی وضاحت کر لیں، اٹک کے 2000 ایکڑ کا فارم ہاؤس کس کا ہے؟ یہ سب وضاحتیں چاہیے لوگوں کو. پاکستان کے ریاستی حساب کتاب میں جس کا بھی کردار ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اب حافظ صاحب، حکومت جواب مانگے، نیب جواب مانگے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ سیاسی انتقام ہے. یہ تو آپ کے اپنے لوگ جو ساتھ بیٹھے ہیں آپ کے دائیں بائیں، وہ آپ سے حساب مانگ رہے ہیں اٹک کے 2001 فارم ہاؤس پہ. میں بات سنیں، یہ جو مولانا صاحب کے بارے میں کل سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ مولانا صاحب کو نوٹس دیا گیا ہے. ابھی تک تو ان کے کہنے کے مطابق، مولانا صاحب کے کہنے کے مطابق، نہ ان کو نوٹس ملا ہے، نہ وہ نوٹس ابھی تک میڈیا پہ آیا ہے، نہ کسی ذمہ دار کو وہ نوٹس ملا ہے ابھی تک. چلیں مل جائے گا، اگر جاری ہوا تو مل جائے گا. کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا نیب کے بارے میں آج کی بات نہیں ہے. نیب کو APC کے بعد مولانا کیسے یاد آیا 24 گھنٹے کے اندر؟ نہیں، یہ 24 گھنٹے میں یاد ہے. میں آپ کو تھوڑی سا کیس کا پس منظر بتا دوں. نہیں حافظ صاحب، یہ کیس جو ہے یہ تقریباً اس میں جو پہلا جو یعنی کہ جب نیب چیئرمین نے اس کی منظوری دی تھی تحقیقات کی، 11 جولائی 2019 کو نیب کی طرف سے انکوائری کی منظوری دی گئی تھی مولانا صاحب کے خلاف آمدن سے زائد اخراجات کیس کی. بعد میں پھر یہ انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوئی کچھ مہینے کے بعد، اور اب جا کے نوٹس آ گیا. اب صرف نیب نہیں، آپ کے اپنے لوگ مانگ رہے ہیں. میں آ رہا ہوں. جی 11 جولائی 2019 مولانا نے چیلنج کیا ہے حکومت اور ان کی سہولتکاروں کو 25 جولائی 2018 کو. مولانا نے چیلنج کیا ہے حکومت کو
اور حکومت کی سہولتکاروں کو 25 جولائی 2018 کو، اور نیب نے منظوری دی ہے 11 جولائی 2019 کو، نوٹس دیا ابھی اے پی سی کے بعد. دیکھیں نا، اس سے تمام حساب تو دینا چاہیے. میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. یہ اگر یہ صورتحال ہے کہ زمین کا یہ کب سے 2003 سے 4 سے 5 سے 6 سے اس سے لے کر آج تک 18 سال گزر گئے. 18 سال میں کیا نیب کوئی کوکین سو کے پیا تھا؟ نیب نشے میں تھا یا شہد کی بوتل؟ چلیں کیا صورتحال تھی؟ میں جواب تو دینا. میری بات تو سنیں نا. میں دوبارہ کی طرف آتا ہوں ذرا. وہ شیخ صاحب بیچ میں آئے ذرا، ان سے ہم ایک جواب لے لیں ذرا. شیخ صاحب سے ایک جواب لے لیں ذرا. شیخ رشید احمد صاحب، شیخ صاحب تو سیاسی پارٹی کا ترجمان نہیں، وہ تو گیٹ نمبر 4 کا ترجمان ہے. شیخ رشید احمد صاحب، یہ آج ملاقات کی ایک ہو گئی ہے، تصدیق ہو گئی ہے، اور یہ تو اب 3 ملاقاتیں سامنے آ گئی ہیں. آپ 2 کا کہہ رہے تھے، یہ تیسری بھی آ گئی ہے. جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہوں، کیونکہ یونیفارم والوں نے کہہ دیا کہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں کس کس کی ملاقاتیں نکلتی ہیں، صرف آپ انتظار کریں 8-10 دن. اور کس کس کی نکلنے والی ہے شیخ صاحب بائی دی وے؟ انشاءاللہ تعالیٰ 2 تو میں نے بتا دی ہیں، ایک فیصلہ آباد، ایک ملتان، اور ایک کراچی اور ایک لاہور بتاؤں گا. نہیں، اس میں کوئی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی ملاقاتیں بھی کوئی نکل رہی ہیں یا ابھی صرف نون لیگ کے سامنے آئی ہے؟ جو نہیں ملتا، اور اس میں کیا جرم ہے اپنے آرمی چیف کو ملنا؟ ڈی جی آئی ایس آئی کو ملنا کون سا جرم ہے؟ جرم نہیں ہے شیخ صاحب، جرم نہیں ہے شیخ صاحب. اس میں صرف کنٹروورسی ہے. کہا کہ ہمیں بیچ میں مت لاؤ. جی جانو تمہارا کام جانے، ہمیں بالکل بیچ میں نہ لاؤ. آپ اگر بیچ میں ہمیں لاتے ہیں تو پھر بعد میں آپ باتیں کرتے ہیں آپس میں، آپ جو کچھ کرتے ہیں آپس میں کریں، ہمیں بیچ میں نہ لائیں. اس میں اچھی بات نہیں تو اور اچھی بات کیا ہے؟ نہیں شیخ صاحب، صبح تو مریم نواز صاحب نے ڈینائی کر دیا تھا، ایسے کوئی ملاقات ہوئی نہیں. ہمارا نمائندہ میاں صاحب کا کوئی بھائی، میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا نا. مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، وہ غلط بات ہے. میں اب یونیفارم والوں نے کہہ دیا کہ ملاقات ہوئی ہے، تو اب آپ کو یقین آ جائے گا یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور اس میں احسن اقبال صاحب اور جناب خواجہ آصف صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب 3-3.5 گھنٹے سارے معاملات میں شریک رہے. تھینک یو ویری مچ. نہیں، ایک تو پارلیمانی لیڈرز والی ملاقات تھی، ایک آپ کہہ رہے ہیں ان کی الگ سے ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے بعد یہ تیسری محمد زبیر صاحب والی ملاقات ہوئی. یہ تو 3 ملاقاتیں آ گئی ہیں. رابطہ بند کرتا ہوں کیا شیخ صاحب سے. جناب بات کر لوں تو نیب روز اول سے نیب کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ انتقام کے لیے بنایا گیا ہے. یہ وہی نیب ہے جس نیب نے پی ایم ایل این سے مسلم لیگ کاپ کو جنم دیا. یہ وہی نیب ہے جس نے پیپلز پارٹی سے پٹریاپ کو جنم دیا. یہ وہی نیب ہے جس نے پیپلز پارٹی سے ملت پارٹی کو جنم دیا. یہ وہی نیب ہے جو ہر پارٹی میں انہوں نے دراڑیں پیدا کی. یہ وہی نیب ہے جو سیاسی انتقام کے لیے پھر وہی لوگ اے این پی تو سیاسی انتقام نہیں کر رہی نا. میں اس کا جواب بھی دوں گا. یہ سیاسی انتقام کے طور پر استعمال کیا گیا. وہی لوگ جو 12 اکتوبر 99 کے بعد جس کے خلاف نیب حرکت میں آئی، کیسز بنے چودھری برادران کے خلاف، کس کے خلاف، وہ سارے حکومتوں میں مشرف کے ساتھ تھے یا نہیں تھے. آج پھر 25 جولائی 2018 کے بعد پھر نیب حرکت میں آئی ہے. اور یہ چیئرمین نیب ہے، یہ 25 جولائی 2018 سے پہلے کے تعینات ہوئے ہیں. میں وہ پھر بعد میں آپ سوال کریں نا، میں یہ پوری کر لوں. پھر یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جن لوگوں کی حکومت ہے، ان لوگوں کی حکومت خواہ ان کا ہیڈ کپتان ہو یا ان کے نیچے کیبنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سارے وہ ہیں جو مشرف کے ساتھ اس زمانے میں وقتاً فوقتاً اس کے کیبنٹ میں رہے. لہٰذا آج بھی ڈکٹیٹر کی روح یہاں موجود ہے ان کی کیبنٹ میں. ڈکٹیٹر کی روح یہاں موجود ہے. 12 اکتوبر 99 کی کو میں ان کی لیڈرشپ نے اس کی حمایت کی، ریفرنڈم میں اس کو سپورٹ کیا. اس لیے آج نیب مولانا کو جو نوٹس دے رہے ہیں وہ نوٹس دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ اے پی سی حکومت پر اتنا بھاری ہو چکی ہے کہ یہ بکلاہٹ کے شکار ہو گئے، حواس باختہ ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیخیں نکل چکی ہے. جہاں تک آپ اے این پی کی بات کر رہے ہیں، اے این پی کی دیکھیں، اگر اسفندیار ولی بات کرتے تو میں جواب دیتا. دیکھیں اگر ایمل ولی، دیکھیں یار میری بات تو سنیے نا، مجھے بات کرنے دیتے ہیں. بات کریں آپ. ادھر اے پی سی میں اے این پی کو کون ہیڈ کر رہا تھا؟ ایمل ولی خان نہیں، وہ امیر حیدر ہوتی صاحب تھے نا. ہاں، امیر حیدر ہوتی بات کرے پھر میں جواب دیتا ہوں. ایمل ولی نے پہلے بھی کچھ باتیں کی.
पूरी पार्टी ने उन बातों से बरात का ऐलान किया कि ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। नजर आ गई है। अब भाई साहब, यही वजह है कि आपको कॉन्फिडेंस है कि कुछ नहीं होना, या ओवर कॉन्फिडेंस जैसे मैं कह रहा हूँ? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें पता है क्योंकि हमारे साथ भी राब्ते हैं, और जब हमने इनको फैक्ट पे राज़ी करने की कोशिश की तो जो हमें लिस्ट उन्होंने 34 पॉइंट की पकड़ाई थी, वहाँ एक ही बात थी कि किसी तरह ये नैब को ख़त्म कर दें, हमारे पिछले केसेस वो ख़त्म कर दें, आप हुकूमत करें, ना APC होगी ना एहतजाज होगा, आप हुकूमत करें, आप हमारे पीछे क्यों पड़े? हमारा मसला ये है कि हमारा ना मौलाना से इख्तलाफ है, ना पीपल्स पार्टी से और ना नून से। हम आवाम से वोट लेके आए हैं कि जो पाकिस्तान में लूट मार हुई है और पिछले 10 सालों में जो कर्जे 6,000 से 30,000 अरब तक गए, वो हमने उनसे वादा किया कि इनका हिसाब किताब लेंगे। ऐसा जितने ये यूएन किराए वो हमने तो उसको नहीं करना। आपकी लग है कि अपोजिशन अब तक डिवाइडेड रही है, हालांकि जिस तरह की जिस तरह की गवर्नेंस है मुल्क के अंदर, आवाम सबसे बड़ी अपोजिशन आपकी जिस तरह की गवर्नेंस है, वो चलो आपका सवाल बात पे, ये अपोजिशन है जो पूरा माफिया है, जो करप्ट लोगों का पूरा टोला है। लेकिन आवाम जो है वो सबसे बड़ी अपोजिशन। आवाम को पता है कि मसाइल हल ना हुए। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।